اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نبی کی محبت کو پوچھ رہا ہے، نبی کی محبت کو پوچھ رہا ہے، تو پھر وہ محبت کیسے ہونا چاہیے، وہ محبت کس طریقے سے ہونا چاہیے، پھر وہ محبت کا اصول بھی اللہ نے قائم کیا ہے، اس محبت کے قانون کو بھی اللہ نے بتایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ آ جائے، اپنی بیوی سے زیادہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ آ جائے، اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ آ جائے، اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے، اپنی دولت سے زیادہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ آ جائے۔ اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کو اس کی جان پیاری ہوتی ہے، ہر ایک کو اس کی جان پیاری ہوتی ہے، تو اپنی جان سے بھی زیادہ اس کے پاس رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ، اپنی سانسوں سے بھی زیادہ، اپنی روح سے بھی زیادہ اس کے پاس رسول اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ تو جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں نہ لائیں گے، اپنی دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے، ہرگز ہرگز کامل ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھو محبت کسے کہتے ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے نبی کا دربار ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور ضرورت مندوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ضرورت مندوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آ رہا ہے اپنی ضرورت آقا کے سامنے پیش کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی مجبوری رسول اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، میرے نبی اس کی ضرورت کو پوری کرتے چلے جا رہے ہیں، پوری کرتے چلے آ رہے ہیں، پوری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے جو نابینا تھے، وہ سامنے ٹھہرے تو میرے نبی نے ان سے پوچھا، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہا، یا رسول اللہ کچھ نہیں، آنکھ کی روشنی چاہیے۔ کیا کہا؟ آنکھ کی روشنی چاہیے، جبکہ وہ ماپیٹ نابینا ہے۔ اور سائنس کہتی ہے، دنیا کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں کہ ماپیٹ خامی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، جو عیب، جو خامی، جو کمی بچے میں ماں کے پیٹ سے آتی ہے، اسے دنیا دور نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی دوا ماں پیٹ بیماری کو ختم نہیں کر سکتی۔ ماں پیٹ اندھاپن کبھی ختم نہیں ہوگا، ماں پیٹ لنگڑا کبھی سیدھا نہیں ہوگا، یہ سب جانتے ہیں۔ تو وہ ماں پیٹ نابینا ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آنکھ کی بینائی چاہیے۔ تو سب حیران ہیں مجمع میں کہ انہوں نے کیا پوچھ لیا، عمر کے لیے دعا پوچھ لیتے، ایمان کے لیے دعا کروا دیتے، یا کوئی دولت پوچھ لیتے، یا کوئی اور چیز پوچھ لیتے، یا کوئی مدد پوچھ لیتے تو اچھا ہوتا، مگر یہ تو ماں پیٹ نابینا ہے اور آنکھوں کی روشنی پوچھ رہے ہیں۔ میرے نبی مسکرائے، کہا اچھا ماں پیٹ اندھے ہو اور بینائی چاہتے ہو؟ تو میرے نبی نے مختصر بتاؤں گا، پھر مجھے اہل بیت کی طرف جانا ہے، کہ میرے نبی نے نسخہ دیا، کہا کہ مصلی بچھاؤ، یہ دعا کرو، میرا وسیلہ لو، میرا نام استعمال کرو، دعا کرو۔ بیٹھ گئے، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، دعا کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا استعمال کیا، مصلی سے اٹھنے سے پہلے آنکھوں میں روشنی آ گئی، اور جب آنکھوں میں روشنی آ گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر پلک جھپکے دیکھنے لگے، دیکھتے گئے، 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 جب جی بھرا تو کہا یا رسول اللہ ایک اور خواہش ہے۔ اتنی بڑی خواہش پوری ہوئی تو اب اس سے بڑی اور خواہش کیا رہ سکتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک اور خواہش ہے۔
میرے نبی نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے اندھا ہو جاؤں۔ کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے اندھا ہو جاؤں۔ تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ آپ کی اتنی بڑی نعمت واپس آ گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نعمت دیکھنا، روشنی آنکھوں میں واپس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ اندھے ہونے کی دعا کریں۔ تو میرے نبی نے پوچھا ایسا کیوں کروا رہے ہو؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے آنکھ کی روشنی دنیا کو دیکھنے کے لیے نہیں مانگا تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے آنکھ کی روشنی دنیا کو دیکھنے کے لیے نہیں مانگا تھا، بلکہ جب کبھی کوئی میرا ساتھی آپ کے حسن کی تعریف کرتا تو میرا دل تڑپ جاتا اور میں رو لیتا کہ کاش کہ میری بھی آنکھ ہوتی تو میں دیکھ لیتا۔ تو آپ کو دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، تو آپ کو دیکھنے کے لیے میں نے آنکھ مانگا، آنکھ مل گئے۔ اب آپ کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد اب مجھے کسی کو دیکھنا پسند نہیں ہے۔ آپ کی تصویر آنکھوں میں رہ گئی ہے، تصور دماغ میں بیٹھ چکا ہے، اب اسی تصور میں زندگی گزار لوں گا۔ دعا کیجیے میں اندھا ہو جاؤں، دعا کیجیے میں اندھا ہو جاؤں۔ تو یہ محبت ہے۔ محبت کا نمونہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر لمحہ ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہونا چاہیے۔